اسٹوڈینٹس، آج جو ہمارا ٹاپک ہے وہ اپنے پرنسپل کے نام ضروری کام کی درخواست. آپ سب تیار ہیں؟ وہ سیکھیں گے کہ درخواست کس طرح لکھی جاتی ہے اور اس میں کیا کیا ہوتا ہے اور کیا چیزیں ہیں جو اس میں درج کی جاتی ہیں اور کیا چیزیں ہیں جو اس میں نہیں کرنی. ویسے تو یوٹیوب پہ بھی مل جاتے ہیں درخواست لکھنے کا طریقہ ادھر سے، لیکن بعض حضرات کو اس کے بارے میں یا تو 100% آگاہی نہیں ہوتی یا اس طرح کچھ ہوتا ہے کہ وہ رزلٹ 100% نہیں آتا ان کا. بہرحال ہم اپنی بساط کے مطابق کوشش کریں گے کہ درخواست کو بہتر سے بہتر طریقے سے آپ کے سامنے پیش کر سکیں. امید ہے آپ کو پسند آئے گی. تو درخواست لکھنا اسٹارٹ کریں. سب سے پہلے آپ نے جو آپ کے پاس پیج ہوتا ہے، رجسٹر ہوتا ہے، اس میں آپ نے اسکیل سے لائن لگانے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو بورڈ مارکر جو ہوتا ہے اس میں کٹ آتا ہے اور پرماننٹ مارکر اس میں کٹ آتا ہے. آپ اگر بارڈر لگا دیں، حاشیے لگائیں تو پھر وہ کٹ مارکر سے لگایا کریں، خاص کر پرماننٹ مارکر سے. اس سے جو بارڈر آپ کے آئیں گے بڑے پیارے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو ابھی ہم اسی پہ گزارا کر لیتے ہیں. اچھا، تو اوپر جو ہے ٹائٹل لکھنا ہوتا ہے درخواست کا کہ درخواست کس حوالے سے ہے. آپ نے اپنے ادارے کے پرنسپل کے نام ضروری کام کی درخواست. ٹھیک ہے. یہ حاشیے ہیں جو پیج میں ہوتے ہیں پہلے سے. تو سٹارٹنگ آپ نے اس طرح لینی ہے کہ شروع سے تھوڑا فاصلہ دے کر آپ نے اس کو لکھنا ہوتا ہے. یعنی بخدمت جناب پرنسپل. یا اس میں ایک لاجک ہے، جدید جو طریقہ ہے درخواست لکھنے کا. پہلے جو ہمارا دور ہوا کرتا تھا اس میں بخدمت جناب پرنسپل صاحب لکھا جاتا تھا، لیکن جو جدید طریقہ ہے اس میں یا تو آپ جناب لکھیں گے یا صاحب لکھیں گے. یعنی اس طرح آپ لکھ سکتے ہیں بخدمت جناب پرنسپل اور اپنے ادارے کا نام پھر اپنے ضلع کا نام، یا آپ لکھیں گے بخدمت پرنسپل صاحب. یعنی یا جناب لکھیں گے یا صاحب لکھیں گے. میں نے جناب لکھا ہے بخدمت جناب پرنسپل. ٹھیک ہے، چونکہ بورڈ کے پرچے میں اسکول کا نام مینشن نہیں کیا جاتا تو اس کی جگہ الف ب ج مینشن کیا جاتا ہے. الف ب ج اسکول اینڈ کالج. ہاں، اس میں جو ضلع ہے وہ آپ ایڈ کر سکتے ہیں، اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. فرض کیا ڈیرہ اسماعیل خان. یہاں پھر اس میں جناب علی آتا ہے. جناب علی آپ نے سینٹر میں لکھا. یہاں تک سمجھ آئے؟ یس سر. اس کے بعد ایک اور سٹیپ، نیا پیراگراف ہم نے شروع کرنا ہوتا ہے. نیا پیراگراف جو ہوتا ہے یعنی جتنے فاصلے سے بخدمت شروع کیا ہوتا ہے اس سے تھوڑا اندر کی طرف آپ نے مؤدبانہ سے سٹارٹ دینا ہے. مؤدبانہ گزارش ہے کہ فدوی کو گھر پر ایک ضروری کام درپیش. اب بعض جگہ میں نے دیکھا ہے کہ وہاں لکھتے ہیں درپیش آ گیا ہے. اب آ گیا ہے کی ضرورت نہیں، آپ صرف لکھ لیں درپیش ہے.
اچھا یہ لینتھ پھر اسٹارٹ سے آپ نے لکھی ہے. درخواست ٹو دی پوائنٹ لکھیں, شارٹ لکھیں, جامع لکھیں. درپیش ہے جس کی وجہ سے پھر بھی اسکول آنے سے قاصر ہے یا لاچار ہے, دونوں ٹھیک ہے, لیکن بہتر لفظ قاصر. اب یہاں پر آپ نے ریکویسٹ کرنی ہے کہ لہٰذا سے آپ نے اسٹارٹ لینا ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے لہٰذا آپ نے کہاں لکھنا ہوتا ہے. لہٰذا اتنے ہی فاصلے کے بعد لکھنا ہے جتنا مؤدبانہ سے آپ نے اسٹارٹ لیا تھا, یعنی بالکل اس کے نیچے کے برابر آ جائے. لہٰذا مہربانی فرما کر کسی کو ایک دن کی رخصت عنایت فرمائیں. رخصت عنایت فرمائیں. اب بعض جگہ دیکھا ہوگا چھٹی لکھتے ہیں, لیکن اس کے متقابل بہترین لفظ جو ہے وہ رخصت ہے. چھٹی کی جگہ ہم نے کیا لکھنا ہے؟ رخصت عنایت فرمائیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ نے لکھنا ہے عین نوازش ہوگی. آپ نے دیکھا ہوگا بلکہ ہمارے وقتوں میں بھی جب ہم بچے تھے تو ہم نے بھی اس طرح سیکھا تھا آپ کی عین نوازش ہوگی, لیکن اس میں یہ تفصیل میں آ جائے گا. آپ نے ٹو دی پوائنٹ لکھنا ہے تو آپ کی عین نوازش ہوگی کی جگہ آپ نے لکھنا ہے عین نوازش ہوگی. ٹھیک ہے نا سر؟ عین نوازش ہوگی کہاں لکھنا ہوتا ہے یہ بھی ہے کہ فرض کیا اس کے بعد والے لائن پر آپ نے درمیان سے تھوڑا لیفٹ کی طرف آپ نے لکھنا ہے یہاں سے عین نوازش ہوگی. ٹھیک ہے بیٹا؟ یس سر. جگہ نہیں ہے تو اس کو میں نے مٹانا ہے. عین نوازش ہوگی. اب نئے لائن سے آپ نے العارض لکھنا ہے. ٹھیک ہے بیٹا؟ لیکن العارض کہاں کیسے لکھنا ہے, کتنے فاصلے کے بعد؟ جتنے فاصلے پر آپ نے یہ لکھا تھا اتنے ہی فاصلے پر آپ نے یہ لکھا. العارض کے معنی عرض کرنے والا, یعنی جو درخواست لکھنے والا. العارض پھر ڈائریکٹ بھی لکھ سکتے ہیں, آپ کا اپنا نام لکھ سکتے ہیں محمد سلمان, جس طرح میں اپنا نام اس میں لکھ سکتا ہوں محمد سلمان. ٹھیک ہے. لیکن اچھی بات ہے کہ فرمانبردار, آپ کا فرمانبردار شاگرد یہ لکھے تو اچھی بات ہے. آپ کا فرمانبردار شاگرد. ٹھیک ہے بیٹا. یہاں پر آپ نے کاما لگانا ہے. کاما اس لیے لگاتے ہیں کہ بات مکمل نہیں ہے, ابھی پتہ نہیں ہے کہ یہ درخواست گزار, درخواست لکھنے والا کون ہے. یہاں پر تھوڑا ہم رکتے ہیں. یہ کاما انگلش میں کہتے ہیں, یہ وہاں پر لگایا جاتا ہے جہاں پر تھوڑا ہم سٹاپ کرتے ہیں. تو آپ کا فرمانبردار شاگرد, اس میں دو باتیں ہیں. بعض لڑکے لکھتے ہیں تابع دار. تابع یہ ٹھیک لفظ نہیں ہے. ٹھیک ہے. ہاں, یا فرمانبردار لکھیں یا ایک اور لفظ ہے تابع فرمان. یہ لفظ بھی آپ لکھ سکتے ہیں, یا فرمانبردار یا تابع فرمان. پھر اپنا نام آپ نیچے مینشن کریں. ہاں, اب اگر بورڈ کی کلاس میں آپ بیٹھے ہیں, فرض کیا 9 کلاس میں میں بیٹھا ہوں, ٹھیک ہے, تو اپنے نام کی جگہ آپ نے لکھنا ہے الف بے ج. اپنے نام کی جگہ الف بے ج. ٹھیک ہے بیٹا؟ یہ نام والا لائن ہے. تاریخ بھی ڈیٹ بھی اسی لائن میں دائیں سائڈ پر آپ نے لکھنا ہے. ٹھیک ہے بیٹا؟ پھر فرض 8 اپریل 2023. 8 اپریل 2023.
اس طرح یہ اردو میں نے لکھے ہیں، ٹھیک ہے بیٹا؟ کیونکہ درخواست اردو میں لکھ رہے ہیں تو یہ سب کچھ اردو میں ہی لکھا جاتا ہے۔ پہلے دور میں آپ کو پتہ ہوگا، ہمارے دور میں تو ہمارے ٹیچر یہی سکھاتے تھے، 2023 اگر لکھتے تھے تو اس کے نیچے یہ والی علامت اور یہ بھی لگاتے تھے۔ لیکن جو جدید طریقہ ہے اس میں دو باتیں آپ کر سکتے ہیں، 2023 یا تو آپ صرف حمزہ لگا دیں، ٹھیک ہے، یا آپ جو ہے 2023 اس کے نیچے صرف یہ والی علامت لگا دیں، ٹھیک ہے؟ تو میں حمزہ لگاتا ہوں، ٹھیک ہے بیٹا؟ الف ب ج، پھر اس کے بعد ہوتا ہے رول نمبر۔ رول نمبر بورڈ میں رول نمبر کی جگہ آپ الف ب ج بھی لکھتے ہیں، ٹھیک ہے بیٹا؟ اور اس کے بعد جو ہے آخری چیز جو ہے جماعت نحو، جماعت نحو، ٹھیک ہے بیٹا؟ امید ہے درخواست لکھنے کا طریقہ آپ سیکھ چکے ہوں گے۔ اگر اس میں کوئی سوال ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔ تھینک یو، امید ہے آپ کو یہ پسند آیا ہوگا اور بہت کچھ نیا اس میں سیکھنے کو ملے گا۔ ناظرین، اگر آپ کو مزید کچھ ویڈیو اس قسم کی درکار ہے اردو ادب کے حوالے سے، لٹریچر کے حوالے سے، جو آج کل کے دور میں ٹرینڈ چل رہا ہے، تو میرے چینل پر آئیے، میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں، ٹھیک ہے؟ امید ہے آپ کو یہ پسند ہے۔ شکریہ۔